لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين صدق الله العظيم. قائدین متحدہ مجلس عمل، زعماء قوم، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، 2 مئی کو اسلام آباد جناح کنونشن سینٹر میں قومی ورکرز کنونشن کے دوران ہم نے آج کے مینار پاکستان پر اس عظیم الشان اجتماع کے انعقاد کا اعلان کیا تھا. صرف 10 دن کا وقفہ تھا، لیکن آپ نے اسے چیلنج سمجھ کر اس کو کامیاب بنانے کا عہد کیا، اور میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کے اس عزم کو، آپ کے اس عہد کو کہ آج آپ نے اس عہد کو نبھایا، اور جس طرح آپ نے اس چیلنج میں کامیابی حاصل کی، اب دوسرا چیلنج ہے، اور وہ ہے 2018 کے الیکشن کو جیتنے کا. آپ انشاءاللہ اس چیلنج پر بھی پورا اتریں گے اور یہ عزم کر لیں کہ ہم نے آنے والا مستقبل مذہب بیزار لوگوں کو نہیں دینا. ہم نے عالمی قوتوں کی بالادستی
سیاست ملک سے ختم کرنی ہے اور آزادی و حریت کے علم کو بلند کرتے ہوئے ہم نے اس ملک میں ایک آزاد اور شفاف نظام حکومت قائم کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ چیلنج بھی قبول ہے یا نہیں؟ اس کو بھی پورا کریں گے یا نہیں کریں گے آپ لوگ؟ اور جو لوگ یہاں پر جلسہ کر رہے تھے اور 10,000 کے جلسے کو 1 لاکھ کہہ رہے تھے، آج ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ عوام اسے کہتے ہیں جو آج مینار پاکستان پر اپنا منظر پیش کر رہا ہے۔ یہ فیصلہ آج لاہور کے اس مقام پر کیا جا رہا ہے جہاں قیام پاکستان کی قرارداد پاس ہوئی تھی۔ آج ہم آنے والے مستقبل میں پاکستان کو ایک حقیقی آزاد اسلامی اور فلاحی ریاست بنانے کا عہد کرتے ہیں۔ 70 سال تم نے حکومت کی، مینار پاکستان آپ کے جھوٹ کی گواہی دے رہا ہے، اور آج ہم عزم کرتے ہیں آنے والے مستقبل میں انشاءاللہ العزیز مینار پاکستان اور بادشاہی مسجد کی مینار ہماری سچائی کی گواہی دے رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، آج پوری دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ امن و امان کا ہے۔ اسلامی دنیا ہے کہ جہاں 15 سال سے بارود کی بارش ہو رہی ہے، امت مسلمہ پر آگ برس رہی ہے، اسے جنگوں کا ایندھن بنایا جا رہا ہے، وہ خون کے دریا کو عبور کر رہے ہیں۔ تم نے افغانستان کے اینٹ سے اینٹ بجا دی، تم نے عراق کے اینٹ سے اینٹ بجا دی، تم نے لیبیا کو حصے بکھرے کر دیا۔ آج شام میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، آج یمن میں جنگ ہو رہی ہے، سعودی عرب پر جنگ کے بادل منڈائے جا رہے ہیں، ایران اور سعودی عرب کو آپس میں لڑانے کی باتیں ہو رہی ہیں، امت مسلمہ کو تقسیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ سب کچھ کس کی سازش ہے؟ اس امریکہ کی، اس مغربی دنیا کی جو انسانی حقوق کے اپنے آپ کو علمبردار کہتے ہیں اور خود ہی انسانی حقوق کا خون بھی کر رہے ہیں۔ جب تک انسانیت کے حقوق محفوظ نہیں ہوں گے، جب تک انسانوں کے جان، مال اور عزت و آبرو اور اس سے وابستہ حقوق کا تحفظ نہیں ہوگا، کوئی چیز امن کی ضمانت نہیں دے سکتی۔ میرے محترم دوستو، تہذیب ہر قوم کا ایک اثاثہ ہوتا ہے، تہذیب ہر قوم کی شناخت ہوا کرتی ہے، اور ہر قوم اپنی تہذیب پر فخر کرتا ہے۔ آج اسلامی تہذیب پر، ہماری مشرقی تہذیب پر مغربی تہذیب نے الغار کر دیا ہے، اور الغار بھی ایسا کہ اس نے ہماری آزادی ہم سے چھین لی ہے۔ میرے محترم دوستو، آزادی کس چیز کو کہتے ہیں اس کی قیمت کا ہمیں پتہ ہے۔ آزادی کس چیز کا نام ہے؟ 200 سال تک میرے اکابر و اسلاف اس آزادی کے لیے قربانی دیتے رہے، ہمیں
آزادی کا درس نہ دیا جائے. تم انگریز کی غلامی کو آزادی کہتے ہو، ہم اللہ کی بندگی کو آزادی کہتے ہیں. فرق بڑا واضح ہے. آج جنگ عظیم دور کے بعد نوآبادیاتی نظام کا خاتمہ ہو چکا، لیکن ترقی پذیر اور پسماندہ دنیا کو بین الاقوامی اداروں اور بین الاقوامی معاہدات پہ جکڑا جا رہا ہے. ہماری سیاست کو آج اقوام متحدہ کنٹرول کر رہا ہے. ہمارے پارلیمنٹ کے اختیارات پر وہ اپنا کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے. ہماری معیشت پر IMF اور ورلڈ بینک کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے. ہمارا بجٹ پاکستان کے اندر IMF کا ڈیسک طے کرتا ہے اور ہم صرف اسمبلیوں میں اس کے بنائے ہوئے ارشاد کردہ بجٹ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں اور قوم سمجھتی ہے کہ شاید حکومت نے ہماری معیشت کے مستقبل کا خاکہ کھینچا ہے. ہماری دفاع جو ہمارا دفاع ہے اور جس پر ہم فخر کرتے ہیں، لیکن بین الاقوامی معاہدات ہمیں ہماری دفاع کا حق نہیں دیتے. ایٹم بم ہمارا ہے، لیکن اس کے استعمال کے لیے ہم بین الاقوامی قوانین اور ضابطوں کے پابند ہیں. بین الاقوامی انسانی حقوق کے ادارے، اقوام متحدہ کا چارٹر، جنیوا انسانی حقوق کنونشن، وہ ہمارے انسانی حقوق کو کنٹرول کر رہے ہیں. اور میں یہ بات بار بار کہہ چکا ہوں کہ عالمی اداروں میں جب کوئی قانون پاس ہوتا ہے، کوئی قرارداد پاس ہوتی ہے اور ہمارے ملک کے آئین کے ساتھ اس کا تصادم ہو، ہمارے ملک کے قانون کے ساتھ اس کا تصادم ہو، تو پھر ہمارا قانون اپنے ملک پہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے اور بین الاقوامی قانون ہمارے ہی ملک کے اندر مؤثر ہوتا ہے. میرے محترم دوستو، آج تازہ گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں. ہماری اسمبلی اپنے آخری دن پورے کر رہی. چند روز کے بعد ہماری اسمبلی کا آخری سیشن ہو جائے گا. تمام ممبران اپنے حلقوں میں جا چکے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے قومی اسمبلی میں قانون سازی کے دوران قوم تک پورا نہیں ہوتا اور باہر سے آرڈر آیا اور بین الاقوامی احکامات کے تحت ہم نے یہاں پر ایک قانون بنایا جو میں سمجھتا ہوں قانون بنایا نہیں بلکہ سب خون مارا گیا کہ 18 سال کے بعد لڑکا ہو یا لڑکی وہ اپنی جنس تبدیل کر سکتا ہے. یہ حق جو شاید یورپ میں حاصل تھا، انہوں نے کہا یہ انسانی حق ہے، پاکستان کو ماننا پڑے گا. اور ہمارے حکمران، ہماری پارلیمنٹ، ہماری سیاسی جماعتیں اس کے سامنے ڈھیر ہوئی. کس طرح ایسا قانون اسمبلیوں میں آیا اور کس طرح سینٹ میں پاس کیا گیا، کس طرح قومی اسمبلی میں، جبکہ وہاں کوئی بھی پورا نہیں ہوا کرتا، ممبران موجود ہی نہیں ہوتے. آج ایک نیا قانون آ رہا ہے، اس کا بل بھی میں نے پڑھا ہے. اقوام متحدہ اگر کسی ملک کے اندر، بلکہ اب تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ اگر ہمارے ملک کے اندر کسی ایک تنظیم یا اس تنظیم سے وابستہ کسی فرد کو دہشت گردوں کی فہرست میں شائع کر دے تو ہمارے ملک میں بھی اس کو اسی طرح دہشت گرد کہا جائے گا جس طرح کہ اقوام متحدہ کی فہرست کہی. آپ مجھے بتائیں کہ اقوام متحدہ کا اس طرح کا قانون کہ وہ جس کو چاہے دنیا میں دہشت گرد قرار دے، اور ہم بھی اپنے ملک میں
اس کے قانون کے پابند ہو جائیں، کہاں گئی ہماری آزادی؟ کہاں گئی ہماری خود مختاری؟ کہاں گیا ہمارا اقتدار اعلیٰ؟ میرے دوستو، آج ہم یہی بات آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے ملک میں انسانی حقوق محفوظ نہیں اور انسانی حقوق کی تعبیر وہ کہ جو مغرب کرتا ہے، ایک اسلامی جمہوریہ میں ہم قرآن و سنت کے مطابق انسانی حق کی تشریح نہیں کر سکتے، اس کی تعبیر نہیں بن سکتے اور بین الاقوامی دنیا کے تعبیرات کو اپنے ملک میں قانون کا حیثیت دیتے ہیں، کیا آپ بتائیں کہ پھر ہم اپنے ملک کو ایک آزاد ریاست کہہ سکتے ہیں؟ مسئلہ آزادی کا ہے۔ مینار پاکستان آپ کو پھر پکار رہا ہے کہ ہماری آزادی مکمل نہیں۔ ہم آج بھی اس ملک کے اندر جو ہمارے حکمران ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں ہے، چاہے وہ بیوروکریسی کی صورت میں ہے، چاہے وہ جاگیردار کی صورت میں ہے، چاہے وہ سرمایہ دار کی صورت میں ہے، یہ غلامانہ ذہنیت کے نمائندے ہیں اور ان کے حکمران ہوتے ہوئے پاکستان ایک آزاد ریاست کہلانے کا حقدار نہیں بنتا۔ نعرہ تکبیر! جو امریکہ کا غلام ہے غدار ہے، غدار ہے۔ جو امریکہ کا غلام ہے، جو امریکہ کا یار ہے۔ میرے محترم دوستو، اگر ہم اس ملک میں سکون و اطمینان چاہتے ہیں تو ہمیں اس ملک کے اندر معاشی خوشحالی لانی ہوگی۔ معاشی خوشحالی کا تو اس وقت خون ہو جاتا ہے جب ہم IMF کی شرائط کی بنیاد پر اپنا بجٹ بناتے ہیں، ان کے شرائط کے تحت ہم قرضے لیتے ہیں، سود کے نظام کو اس ملک کے لیے ناگزیر سمجھتے ہیں۔ وہ نظام جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے قرآن کی زبان میں، پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہوتے ہوئے اس کو اپنے لیے ناگزیر سمجھ رہا ہے۔ حالانکہ یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاحی اجلاس ہوا تو اس اجلاس کی افتتاحی تقریب میں قائد اعظم نے خطاب کیا اور انہوں نے فرمایا کہ ہماری ملکی معیشت کی بنیاد مغرب کا فلسفہ نہیں بلکہ قرآن و سنت اور اسلام کا اصول ہوگا۔ اور انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا کہ مغرب کا فلسفہ معیشت دنیا میں جنگوں اور تباہیوں کا سبب بنا ہے۔ قائد اعظم کی بات کرنے والے، قائد اعظم کے نام پر ملک میں سیاست کرنے والوں، ہم تمہیں ان کا قول یاد دلانا چاہتے ہیں۔ یہاں سود اور معیشت کے حوالے سے تمہیں قائد اعظم کا قول کیوں بھول جاتا ہے؟ اور صرف قائد اعظم کی بات نہیں، صرف قرآن و سنت کی بات نہیں، صرف اسلام کی بات نہیں، موجودہ پاپائے روم سے پہلے جو پاپائے روم تھا اور پوپ کہلاتا ہے مسیحی دنیا کا، اس نے ایک کمیٹی بنائی اور معیشت کے حوالے سے ان سے سفارشات طلب کیے۔ اس پاپائے روم کے بنائے ہوئے اس کمیٹی نے اپنی سفارشات میں واضح طور پر کہا کہ اگر کامیاب معیشت چاہتے ہو تو پھر تمہیں قرآن کے اصولوں سے فائدہ حاصل کرنا ہوگا۔ اگر
اسلام اور مسلمان کا مطالبہ بھی یہی ہے اور مسیحیت کا مطالبہ بھی یہی ہے۔ اسلام بطور مذہب بھی سود کو حرام کہتا ہے اور مسیحیت بھی بطور مذہب کے قرآن کے اصولوں کو ایک کامیاب معیشت سے تعبیر کرتی ہے۔ تو پھر کس چیز کی کمی ہے کہ ہم مسلسل مغرب کے فلسفہ معیشت کے غلام بنے ہوئے؟ میرے محترم دوستو، جب ہم یہ باتیں کریں تو کہتے ہیں کہ یہ تو دقیانوسی سوچ والے ہیں۔ آج کے جدید دور میں سود کے بغیر معیشت نہیں چلتی اور سود کی بات کرنا روشن خیالی ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ شراب پر پابندی ہونی چاہیے تو کہتے ہیں ہماری محفلیں شراب کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اور یہ تو ملا قسم کے لوگ ہیں، دقیانوسی سوچ رکھتے ہیں، روشن خیالی یہی ہے کہ شراب کی محفلیں سجائی جائیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فحاشی اور عریانی کا خاتمہ ہونا چاہیے، زنا کے راستے روک دینی چاہیے، تو کہتے ہیں کہ آج کے نوجوان کے تقاضوں کو یہ ملا سمجھتا نہیں ہے۔ یہ آپ کی سوچ نہیں ہے، یہ سوچ ہر زمانے میں کار فرما رہی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت بھی طائف کا ایک وفد مدینہ منورہ میں حاضر ہوا اور مشروط پیشکش کی اسلام کا کلمہ قبول کرنے کے لیے۔ بہت سی شرائط کی فہرست تھی، ایک شرط یہ بھی تھی کہ ہمارا تجارتی نیٹ ورک بہت وسیع ہے، ہم سودی کاروبار نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ نے اس کو حرام قرار دیا جبکہ ہماری ضرورت ہے، لہذا ہم اس حکم سے مستثنیٰ ہوں گے اور ہمارے لیے حلال ہوگی۔ آپ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے جبکہ ہماری محفلیں شراب کی عادی ہو چکی ہیں، شراب کے بغیر ہمارا کوئی محفل مکمل نہیں، لہذا آپ نے حرام کیا لیکن ہمارے لیے جائز ہوگا۔ انہوں نے بھی یہی مطالبہ رکھا کہ زنا، فحاشی اور عریانی آپ نے اس کو حرام قرار دیا لیکن ہمارے معاشرے کا نوجوان اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، یہ ہمارے لیے جائز ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شرائط کو مسترد کر دیا۔ میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سوچ صرف آج کی نہیں ہے، یہ سوچ آج کے مذہب بیزار لوگوں کی نہیں، یہ سوچ آج کے ان نامنہاد روشن خیالوں کی نہیں، یہ سوچ ہر دور میں رہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سوچ کو جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا تھا اور آج کے جدید دور میں اسی جاہلانہ سوچ کو روشن خیال سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ جنگ ہے جو ہم لڑ رہے تھے۔ حقوق کی بات ہوتی ہے، آپ بھی خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم بھی خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر ہم آپ کے نظریے پہ ضرب لگاتے ہیں، آپ کے نظریے کو رد کرتے ہیں تو آپ ہمیں خواتین کے حقوق کا دشمن کہتے ہیں۔ بات واضح ہے کہ ہم بھی ان کے حقوق کے علمبردار ہیں، لیکن ہماری تعبیر و تشریح وہی ہے جو قرآن و حدیث کی ہے۔ تم قرآن و حدیث سے فرار اختیار کر رہے ہو، ہم اس کی تعبیرات کو سامنے رکھ کے اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ تم نے اقلیتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو، ہم بھی اقلیتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ اقلیتیں اکثریت کے برابر کے حقوق رکھتی ہیں، ان کا جان، ان کا مال، ان کی عزت و آبرو
اسی طرح محترم ہے جس طرح مسلمانوں کی ریاست میں ایک مسلمان کا. لیکن جب ہم اس کی تفصیلات پہ جاتے ہیں تو تم مغرب کے فلسفے پہ اتباع کرتے ہو اور ہم اس حوالے سے قرآن و سنت کا اتباع کرتے ہیں. فرق صرف اتنا ہی ہے. تو میرے محترم دوستو، یہ جو پاکستان میں قانون سازی ہو رہی ہے، نوجوانوں کو جنس تبدیل کرنے کی اجازت، ہم اس قانون کو جوتے کے نوک پر رکھتے ہیں. اس قانون کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. نعرہ تکبیر! مغربی تہذیب مرد آباد! مغربی تہذیب مرد آباد! مغربی تہذیب مرد آباد! لیکن اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا نقصان ہمیں نہیں ہوگا، انہی لوگوں کو ہوگا جو چند لوگ ہیں. تمہیں بھگتو گے اس کو. ہمارے خاندان، ہمارا معاشرہ اس سے پاک ہے الحمدللہ. میرے محترم دوستو، آج ہمارے ملک کی تہذیب اور ہمارے ملک کے اخلاقی اقدار کو تبدیل کیا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے تہذیب اور ہمارے اخلاقی اقدار کی پشتیبان ہمارے دینی مدارس ہیں، اور مکمل دباؤ ہے دینی مدارس پر کہ ان کا کردار ختم کیا جائے، ورنہ کم از کم کر دیا جائے. لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ انگریز نے کیا. قرآن و سنت کو نصاب سے نکالا، فقہ کو نصاب سے نکالا، لیکن بر صغیر کے دینی مدرسے نے اس کو تحفظ دیا، اور آج بھی اس کو یہ تحفظ حاصل رہے گا. تمہارا باپ بھی مدرسے کو ختم نہیں کر سکا، تم بھی انشاءاللہ دینی مدرسے کو ختم نہیں کر سکتے. نعرہ تکبیر! اسلام ہمارا زندہ باد، قرآن ہمارا زندہ باد، مدارس ہمارے، مساجد ہماری، اسلام ہمارا. سرکاری تعلیمی اداروں کو سیکولرائز کیا جا رہا ہے. مسلمان معاشرے میں ہمارے نوجوان کو جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ مذہب بیزاری کی ہے، تاکہ اپنے دین اور قرآن و سنت کی رہنمائی اپنی عملی زندگی میں حاصل نہ کر سکے. میرے محترم دوستو، سارا سسٹم اس تصور پر مبنی ہے. متحدہ مجلس عمل اپنی ترجیح واضح کرنا چاہتی ہے کہ مدارس بھی محفوظ رہیں گے اور سرکاری تعلیمی اداروں میں بھی دینی علوم رائج کیے جائیں گے اور فن علوم کو بھی فروغ دیا جائے گا. مخلوط نظام تعلیم ہماری تہذیب کے لیے ایک زہر ہے، اور مخلوط نظام تعلیم ہمارے پورے معاشرے کے لیے ایک ناقابل قبول تصور ہے. اسلامی معاشرے کا تصور سامنے رکھتے ہوئے ہمیں خواتین کے لیے مستقل سکولز، کالجز اور یونیورسٹیاں بنانی ہوں گی. ان کے کھیلوں کے لیے الگ میدان بنانے ہوں گے تاکہ وہ اپنی تعلیمی اور صحت کے حوالے سے اپنے صحت کو فروغ دینے کے لیے مخصوص ماحول حاصل کر سکیں. مخلوط ماحول نہیں ہونے دیا جائے گا. میرے محترم دوستو، اس حوالے سے ہم تقریباً 2001 سے لے کر آج تک دہشت گردی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ اور جنگ، ان مراحل سے ہم گزر رہے ہیں. ہمارا بہت ہی خون بہہ چکا ہے اور آج بھی امن پوری طرح حاصل نہیں ہو سکا. لیکن اتنا بتانا چاہتا ہوں
کہ اگر علماء کرام، مذہبی طبقہ، دینی مدارس اور تمام مکاتب فکر یکسوئی کے ساتھ اپنے اس ریاست پاکستان کے ساتھ وفاداری کا اظہار نہ کرتے، قیام امن کے لیے اپنی توانائیاں صرف نہ کرتے، تنہا فوج اس ملک کو امن و امان نہیں دے سکتی۔ اس پر مذہبی طبقے کا احسان ہے، لیکن آج بھی ہم مغرب کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ ہم نے داڑھی پگڑی کو دہشت گرد کی نظر سے دیکھا، ہم نے مسجد و مدرسے کو دہشت گردی کے مراکز کی نظر سے دیکھا، شک کی نظر سے دیکھا۔ اگر ملک میں رہنا ہے تو آپ نے مجھ پہ اعتماد کرنا ہے، میں نے آپ پہ اعتماد کرنا ہے۔ اگر میں آپ پہ اعتماد کروں اور آپ مجھے شک کی نگاہ سے دیکھیں گے، یہ تعلق نہیں چل سکتا۔ آج بھی انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے، کیا پاکستان میں ہزاروں نوجوان لاپتہ نہیں ہیں؟ 15 سال سے ہمارے گھروں کے بوڑھے والدین آنسو بہا بہا کر اپنی بینائی سے محروم ہو گئے، اپنے پیاروں کی یاد میں، اپنے بچوں اور اپنے اولاد کی یاد میں نہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ ہے، نہ ان کو عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے، کبھی ان کی لاشیں پھینک دی جاتی ہیں، اور آج تک قوم کو نہیں بتایا جا رہا کہ یہ نوجوان کدھر ہے۔ تم نے کہا کہ فوجی عدالتیں قائم کی جائیں تاکہ فوج کی نگرانی میں ان کے خلاف مقدمات دائر کیے جائیں، اور سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ سول عدالتوں میں جرت نہیں ہے کہ ان کے کیس سن سکیں۔ آپ نے ہماری سول عدالتوں پر عوام کے اعتماد کو ختم کیا۔ پارلیمنٹ سے آپ نے اس کے لیے قانون سازی کی، نیشنل ایکشن پلان کے تحت دینی مدارس کو نشانہ بنایا گیا، دینی حلقوں کو نشانہ بنایا گیا، مذہبی حلقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ہم نے اس وقت بھی کہا کہ آپ کے لیے یہ بھاری لگے گا، ہم برداشت کر لیں گے، لیکن پھر تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ الحمدللہ ہم نے وہ مراحل عبور کیے، لیکن پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان فوجی عدالتوں کی کارکردگی کیا ہے؟ نظر ہی نہیں آ رہے وہ کدھر ہیں۔ لاپتہ لوگ آج بھی لاپتہ ہیں، فوجی ناکے آج بھی موجود ہیں جہاں سوائے گزرنے والے مسافروں کی تصویر کے علاوہ ان کو اور کچھ نہیں ملتا۔ آج بھی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، اور ہمارے اور آپ کے لیے بہت افسوسناک خبر ہوگی۔ میں چند روز پہلے وزیرستان میں گیا، ہمارے علماء نے قیام امن میں تعاون کیا اور فضلاء کانفرنس منعقد کی، ان کی دستار بندی کی کانفرنس منعقد کی، اور ہم نے کہا کہ مدرسہ دارالعلوم نظامیہ جو گزشتہ 10 سالوں سے 15 سالوں سے بند پڑا ہے اور جو فوجی مرکز بنا رہا، اس کو خالی کرنا ہوگا۔ ہم یہ تقریب اس مدرسے کے اندر کریں گے۔ ہم اس میں کامیاب ہوئے، مدرسے میں داخل ہوئے، ہم نے پیغام دیا دنیا کو کہ اس علاقے میں امن آ چکا ہے، لیکن کل رات نعرہ تکبیر، قائد تیری بصیرت کو، قائد تیری سیاست کو، لیکن کل ہی رات ہمارے مرحوم حضرت مولانا محمد دیندار جو قومی اسمبلی کے رکن بھی رہے، وہاں جمعیت علماء اسلام کے امیر بھی رہے، اس کے جماسال بیٹے کو اس کے اپنے گھر کے حجرے میں شہید کیا گیا۔ اسی دارالعلوم نظامیہ کے سابق محتمل مولانا اسحاق صاحب کے نوجوان بیٹے کو
کر دیا گیا، میران شاہ میں ہمارے نوجوان کو شہید کر دیا گیا۔ جب ہم نے امن قائم کیا اور اپنا اجتماع کر کے دنیا کو پیغام دیا کہ وزیرستان اب ایک پرامن علاقہ ہے، آج امن کے اس تصور کو کیوں دوبارہ ختم کیا جا رہا ہے؟ کیوں دنیا کو کہا جا رہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے امن کا ماحول کیسے قائم کیا؟ میں بھی اس علاقے میں کیا ہوں، میں کوئی 20 سال کے بعد جا سکا ہوں۔ پہلے فلسفہ یہ تھا آپ کو نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ سیاست آ جائے گی قبائل میں۔ اب کہتے ہیں آپ کو جانا چاہیے تاکہ سیاست کا ماحول بن جائے قبائل میں۔ عجیب فلسفے۔ ہمیں ایک پرخطر ماحول میں گئے اور اس کو پرامن بنایا۔ ہمارے دیکھا دیکھی ہمارے ایک دوسرے صاحب نے بھی کہا میں بھی جاتا ہوں۔ پھر کہا میں نہیں جاتا۔ بھائی کیوں نہیں جا رہے؟ کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر نہیں جا رہے۔ اس ملک میں ایسے لوگ حکمرانی کے قابل نہیں ہو سکتے۔ بین الاقوامی دنیا اور بین الاقوامی لابیز ہمارے ملک میں حکمرانی طے کرنے کے روایات چھوڑ دیں، اب ان کی نہیں چلے گی، اب پاکستان کے عوام کی چلے گی۔ عوام میں ہمت پیدا کرنی ہے، عوام میں ایک خود اعتمادی پیدا کرنی ہے، عوام کو احساس دلانا ہے، ان کی برتری کا احساس دلانا ہے۔ میرے محترم دوستو، اس اعتبار سے ہمیں ایک عہد کرنا ہوگا۔ متحدہ مجلس عمل اب صرف ایک اتحاد نہیں بلکہ متحدہ مجلس عمل انتخاب میں اترے گی، ایک سیاسی جماعت کے طور پر اترے گی۔ اور میں وہ پہلے الفاظ پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ آپ نے مینار پاکستان کے چیلنج کو قبول کیا اور اپنے عہد پر آپ پورا اترے۔ اب آپ نے 2018 کا الیکشن بھی چیلنج کے طور پہ لینا ہے اور انشاءاللہ اس پر بھی ہم پورا اتریں گے۔ میرے محترم دوستو، پاکستان کو ہمیں ایک آزاد ریاست بنانا ہے، پاکستان کو ہمیں ایک اسلامی ریاست بنانا ہے، پاکستان کو ہمیں ایک پرامن ریاست بنانا ہے، پاکستان کو ہمیں انسانی حقوق کا محافظ ریاست بنانا ہے، پاکستان کو ہم نے اسلامی تہذیب کا گہوارہ بنانا ہے، مغربی تہذیب کو مسترد کرنا ہے، پاکستان کو ہم نے تعلیم سے روشناس کرانا ہے، پاکستان کے نوجوانوں کا مستقبل تعلیم سے وابستہ ہے، ان کی صحت سے وابستہ ہے، ان کی معیار زندگی سے وابستہ ہے۔ یہ تمام پہلو ہمارے مد نظر ہیں اور اس پر انشاءاللہ وسیع تر پروگرام ہمارا آتا رہے گا اور آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا انشاءاللہ العزیز۔ اس محاذ پر ہم نے بہت چیلنج قبول کیے ہیں، آج اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو توکل اللہ پہ رکھنا، اپنی ذات پر نہیں، اپنے دعووں پر نہیں، اپنے ناموں پر نہیں، اللہ پر توکل رکھنا ہے۔ یا اللہ، ہم آپ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، شاید اپنے عمل کی وجہ سے ہم اس کا حق تو ادا نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی تیرے بندے ہیں، جو بھی ہماری کاوشیں ہے
یا اللہ ان کو کامیابی عطا فرما، ان کو سرخروئی عطا فرما۔ یہ کارکن جو پورے ملک سے آئے ہیں، دور دور سے آئے ہیں، یا اللہ ان کے قدم قدم کو قبول فرما۔